باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات پڑھیں آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں مولا کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں اپنے امام زمانہ ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں بھی آپ کی جد مبارک جد امجد کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں خداوند متعال آپ کا اس جشن میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور اس عظیم اور پرمسرت موقع پر پروردگار عالم آپ تمام مومنین کی جو بھی شرعی حاجات ہیں پروردگار کو پورا فرمائے خصوص بانیان جشن کی جتنی بھی دلی مرادیں اللہ تعالیٰ کو پورا فرمائے خاص طور پر دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یہاں پہ حاضر ہیں یا آپ کے گھر والے دوست احباب جاننے والے میں سے کوئی مریض ہے پروردگار ان کو مولود کعبہ کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائے مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی وقت بہرحال مختصر ہے اور 9 بجے تقریباً نماز کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز کے ٹائم تک آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کر سکوں ایک فارسی کا شعر ہے چاہتا ہوں کہ اسے آغاز کروں شاعر کہتا ہے کہ کتاب فضل ترا کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست جو فارسی کو جانتے ہیں جو الفاظ سے مانوس ہیں وہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے صلوات پڑھیں محمد والے تھوڑا سا آگے تشریف لائے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں تھوڑا سا آگے صلوات پڑھیں محمد والے جمعے کے خطبے میں ڈرنا چاہیے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے بھائی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے صلوات پڑھیں محمد والے کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنند مشترا و صفحے بشمارت شاعر کہتا ہے کہ اے علی آپ کی فضیلت اور آپ کے فضائل کی کتاب اتنی ضخیم اور موٹی ہے آپ کی فضائل کی کتاب اتنی بڑی موٹی اور ضخیم ہے اگر سمندروں کے پانی سے انگلی تر کر کے اس کتاب کے صفحے پلٹائے جائیں تو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، کتاب ختم نہیں ہوگی۔
فضائل تو بہت ہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی اگر میں تمام فضائل بیان کر دیتا، یا علی اگر میں تمہارے تمام فضائل بیان کر دیتا تو جب تم جہاں سے گزرتے تو لوگ تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں رکھتے، اور جس طرح سے جناب عیسیٰ کے بارے میں گمان کیا لوگوں نے کہ وہ اللہ کے فرزند ہے، تمہارے بارے میں بھی لوگوں کا گمان ہوتا کہ تو بھی خدا ہے یا خدا سے کوئی خاص نسبت رکھتا ہے۔ لہٰذا میں نے وہ بیان نہیں کیے فضائل جو تیرے فضائل ہو سکتے تھے۔ کتاب فضل تراب بہر کافی نیز، کتاب اتنی وسیع ہے کہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کے فضائل کتنے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر نے مختصر جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان فضائل کو سن کر ایسے محب پیدا ہوئے، لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جو یعنی اس محبت کے اندر اتنی جنون کی حد تک چلے گئے کہ دنیا میں ہمیں کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرنے والا اگر ہو تو اس حد تک نہیں جا سکتا جتنا وہ علی کے ماننے والے علی کی محبت میں جنون تک جاتے۔ اور انہی فضائل کی وجہ سے مولا کے ساتھ جنہوں نے دشمنی رکھی، جنہوں نے مولا سے دشمنی کی، ان فضائل کی وجہ سے وہ بھی دشمنی میں اتنے بلند منزل پر فائز ہو گئے کہ دنیا میں کوئی ہمیں ایسا کسی کا دشمن نظر نہیں آتا۔ یعنی مولا کے دشمن بھی کمال کے ہیں اور مولا کے محب بھی کمال کے۔ بھئی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے دوست کیوں نہ ہو، کوئی بھی کسی سے اگر محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے پیسہ لوٹا سکتا ہے، اپنا ٹائم دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اولاد نہیں دے سکتا۔ توجہ نا آپ کی، اس حد تک نہیں جاتا انسان اس محبت میں کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے اس کی محبت کی خاطر۔ اور دشمنی میں بھی آپ دیکھیں کہ دشمنی میں اگر کوئی انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، چاہے کتنی بھی دشمنی ہو کسی کے ساتھ، اس دشمنی کی وجہ سے یعنی اس شخص کی دشمنی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتا، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو نقصان۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا دشمن ہو کسی کا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اس دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، اس کو دے گا نقصان، خود کو نہیں دے گا۔ لیکن مولا علی کے دشمن ایسے ہیں اور دشمنی کی اتنی منزل پر فائز ہو گئے، ان کے لیے کمال تھا نا، دشمنی میں اتنے سرسخت ہو گئے کہ علی کی دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان دیا، علی کی دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان دیا۔ آپ کو منظر یاد ہوگا جب غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے مقام خم غدیر میں جب مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو نعمان فہری نے بغض علی میں آ کر بارگاہ الہی سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ اعلان تیرے رسول کی طرف سے ہے، اگر یہ تیرا اعلان رسول کی طرف سے ہے تو میں تو نہیں مانتا، لیکن اگر تیری طرف سے ہے تو کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ اگر تیری طرف سے یہ اعلان ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن علی کی دشمنی پر اتنا سرسخت تھا، کہتا ہے پروردگار اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے، مجھ سے علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور علی کی محبت میں جیسے میں نے مثال دنیا میں کوئی ایسی محبت نظر نہیں آتی کہ انسان اپنی اولاد کو اس محبت کی خاطر قربان کر دے، لیکن علی کی محبت میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ جناب حجر بن عدی کو جب ابن زیاد نے جب گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیجا، اور جناب حجر اور دوسرے جو ان کے ساتھ اصحاب تھے، دوست تھے، وہ بھی جب وہاں پہنچتے ہیں شام میں جہاں پر جناب حجر بن عدی کی قبر ہے، شام کے اندر وہاں جب پہنچتے ہیں تو معاویہ بھی وہاں پہ آتا ہے، گفتگو ہوئی، کلام ہوا، بہرحال جو بھی ہوا تفصیل نظر نہیں کروں گا۔ فائنل یہ ہوا کہ امیر شام نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کا سر قلم کیا جائے۔ جناب حجر بن عدی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ جب حکم ہوا تو سپاہیوں نے جناب حجر کو قتل کرنا چاہا۔ جناب حجر نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو لیکن میری ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو۔ تو لوگوں نے تعجب کیا، کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی انہوں نے تعجب کیا، کیوں؟ آخر لوگ تو نہیں چاہتے کہ ان کے اولاد ان کے سامنے قتل ہو جائے،
جناب حجر نے کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا اس ڈر کی وجہ سے علی کی محبت سے دستبردار ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے یہ علی کی محبت پر مرے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا علی کی راہ میں شہید. یہ علی کی محبت کا کمال ہے, یہ علی کی فضیلت کا کمال ہے کہ ان کے دوست تھے تو ایسے تھے, اگر ان کے دشمن ہیں تو ایسے دشمن ہیں. یہ پیغمبر نے فضائل بیان کی مولا کے اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے جو مولا کے فضائل پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمائے. لہذا دوست نے بھی کچھ نادان دوست تھے مولا کے, ان کم فضائل کو سننے کے بعد کچھ نادان دوستوں نے کہہ دیا کہ علی خدا ہے, اور دشمن نے کہا کہ علی نبی ہے. دشمن نے کہا کہ نبی ہے اور دوست کچھ نادان دوستوں نے کہا کہ خدا ہے. بھائی شب ہجرت کی رات آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اور آپ میرے بستر پر سو جائیں, توجہ چاہوں گا, میرے بستر پر سو جائیں اور کل صبح جتنی بھی امانتیں ہیں تمام لوگوں تک پہنچانی ہے اور پھر مدینے میں آ کر میرے ساتھ ملنا ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے اس رات آئی زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی. کسی عالم نے خوب کہا, اہل سنت کا عالم ہے, اس نے یہ جملہ کہا ہے, کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ مجھے نیند اس رات ایسی نیند آئی, ایسی سکون سے نیند آئی, اتنی گہری نیند آئی, کبھی زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب نیند نہیں آتی اس کے اسباب ہوتے ہیں مختلف. ایک سبب اس کا یہ ہے کہ انسان کو جب مرنے کا خوف ہوتا ہے تو انسان کو نیند نہیں آتی, انسان کی نیند اڑ جاتی ہے, توجہ نا, نیند اس کی اڑ جاتی ہے, تو اس لیے نیند نہیں آتی, آرام نہیں آتا انسان کو. مولا علی موت کے سائے میں سوئے ہیں, موت کے بستر پر سوئے ہیں, دشمن تلواریں اور نیزے لے کر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں, لیکن مولا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی گہری نیند آئی, مجھے بڑے سکون سے نیند آئی. مولا وجہ کیا ہے؟ مولا کہیں گے تمہیں معلوم نہیں, موت کو اس کو ڈر لگتا ہے جس کو پتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے, لیکن آج رات مجھے یقین تھا کبھی تو موت آ سکتی ہے لیکن آج رات نہیں آ سکتی. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ کل اٹھ کے آپ نے امانتیں دینی ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے آج رات موت آ ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد والے. اور پھر آیت نازل ہوئی مولا کے سلسلے میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی اس رات مولا کی شان میں, تمام علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے. مولا کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ مولا نے اپنا نفس بیچ دیا اللہ کی رضا کی خاطر, رضائیں علی کو مل گئی. رضاؤں کا مالک کون ہو گیا؟ علی. اس آیت کے لحاظ سے مولا علی ہے اللہ کی رضا کا مالک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا دیکھنی ہو, اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو پھر علی کی رضا حاصل کرنی پڑے گی. اچھا, ایک طرف سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے علی کو اپنی رضاؤں کا مظہر قرار دے دیا, اپنی رضاؤں کا مظہر قرار دے دیا. اور پھر ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, من اغضبها فقد ابغضنی, جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ومن ارضاها فقد ارضانی, جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو اللہ نے علی کو اپنا مظہر قرار دیا رضا کا, آیت میشری کے ذریعے سے, اور پیغمبر نے اس حدیث کے ذریعے سے فاطمہ کو اپنی رضا کا مظہر قرار دیا. یعنی حقیقت میں اللہ اور رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد اگر تم نے دیکھنا ہو کس پر اللہ راضی ہے, کس پر رسول راضی ہے, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس پر علی راضی ہے, کس پر فاطمہ راضی ہے.
رضی اللہ کہنا ہے تو اس معیار کے مطابق کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے علی کو اپنی مرضی کا مظہر قرار دیا ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہے وہی علی کی مرضی ہے، جو علی کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ائمہ وہ ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہیں ان کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی سے برخلاف نہیں ہوتی۔ بعض نادان پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے اور علی اس کو جنت میں لے جانا چاہے تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی علی کی مرضی ہے، جو علی کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ لہذا جناب فاطمہ بنت اسد کو پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، مولا کی ولادت سے پہلے آتی ہیں ابو طالب کی بارگاہ میں اور جناب رسول خدا کی ولادت کا واقعہ پیش کرتی ہیں اور وہ پوری درودات سناتی ہے۔ جناب آمنہ نے جو کچھ سنایا ان کو، جناب ابو طالب اس بات سننے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ تم تعجب کر رہی ہو اس بچے پر، ان قریب تیرے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسی بچے کا وصی و جانشین بنے گا۔ اور وقت آ گیا، جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں ہے اور وہ مخصوص حالت پیدا ہوتی ہے جو ایک خاتون کو حمل کے اور وضع حمل کے دوران ہوتی ہے۔ بی بی نے محسوس کیا کہ یہ مشکل وقت آنے والا ہے، دعا کے لیے بڑھتی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی، پروردگار اس مولود کا واسطہ، اس بچے کا واسطہ کہ جو میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جو میرا انیس و مونس ہے، جو میرا غمخوار ہے، اس بچے کا واسطہ یہ حالت جو میرے اوپر آنے والی ہے اس کو آسان بنا دے۔ پروردگار عالم نے دعا اس انداز میں قبول کی کہ اللہ نے دیوار کو شق کر دیا اور بیوی اندر داخل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کے بعد بیوی باہر نکلتی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک مرحلہ تھا جو تاریخ میں آیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی اور مولا کی ولادت ہوئی، 3 دن تک اس گھر کے اندر رہی۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید میں آپ جب دیکھیں تو ایک منزل یہ بھی ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور وہ بی بی مریم کہ جو پوری زندگی اس نے اللہ کے گھر میں گزاری، جب یہ منزل آئی تو اللہ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ گھر ولادت کا گھر نہیں ہے۔ فاطمہ معصومہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مریم معصومہ ہے، قرآن نے گواہی دی ہے، اور اللہ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بیوی آتی ہے ایک جگہ پر جہاں پر ایک کھجور کا درخت ہے سوکھا ہوا، اس میں کوئی پھل نہیں ہے، موسم بھی نہیں تھا۔ بہرحال جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور جس بیوی کے لیے پروردگار عالم جنت سے کھانے بھیجتا تھا، جناب زکریا کہتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے کھانے آئے ہیں؟ بی بی کہتی تھی کہ اللہ نے اپنے لطف اور فضل سے میرے لیے بھیجے ہیں۔ اپنے اللہ کے گھر میں جب تک رہتی تھی تو ان کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی، خود بخود کھانے ان کے لیے تیار ہو کر آتے تھے۔ لیکن آج اللہ حکم فرماتا ہے کہ مریم آج تھوڑا سا زحمت کرو، اس درخت کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ آج اللہ نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑی زحمت کریں، لیکن جب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں گئی ہے تو اللہ نے یہ زحمت بھی نہیں دی، 3 دن تک آسمانی کھانے آتے رہے اور بی بی تناول فرماتی رہی۔ اب 3 دن کے بعد بی بی باہر تشریف لاتی ہے، رسول خدا تشریف لائے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا، رسول خدا نے دروازہ کھولا، بچہ آیا جناب رسول خدا کے ہاتھوں کے اوپر، مختصر کر رہا ہوں بہت، ہاتھوں پر لیا، لینے کے بعد پیغمبر کے چہرے کی زیارت ہوئی، اور جب زیارت ہو گئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی پڑھو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بچہ 3 دن کا ہو،
بھائی عام انسان جب کسی بچے کو دیکھتا ہے 3 دن کا بچہ ہو چاہے مہینے کا بچہ ہو کبھی کہتا ہے اس کو پڑھو، لیکن رسول فرماتے ہیں اس بچے کو دیکھ کے کہ پڑھیں آپ. تو کیا پڑھا علیہ السلام نے؟ وہی آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں مولانا نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مولا فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہ بے شک وہ مومن فلاح پا گئے جو عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو نازل ہونے سے پہلے تلاوت کی گئی ہے. یہ وہ آیت ہے جو نازل ہونے سے پہلے تلاوت کی گئی ہے. اور مولا نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، مولا کا شاید مقصد یہ ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا ماننے والا ہوگا اس کی پہلی صفت یہی ہوگی، نماز میں وہ خشوع و خضوع کرتا ہوگا. پہلی خصوصیت اس کی یہ ہوگی. مولا نے یہ آیت کی تلاوت کی. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے قرآن مجید میں اسی سے سملر. ایک اور بچہ بھی جس نے بچپنے کے عالم میں گفتگو کی ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں. جناب مریم جب لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا ہے، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. بی بی نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف. کیا کہا جناب عیسیٰ نے؟ مشہور معروف آیت ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے عبد بنا کر نبوت کا منصب دے کر کتاب دے کر بھیجا ہے. یہی کہا نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اور کتاب دے کر مجھے بھیجا ہے. یہی کہا تھا نا. کتاب لے کر آئے ہیں لیکن کتاب کی کوئی آیت نہیں پڑھی. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جناب عیسیٰ کتاب لائے ہیں لیکن کتاب کی کوئی آیت پڑھ کے نہیں سنائی ان کو. لیکن علی وہ ہے کہ جو کتاب رسول پر نازل ہونے والی تھی، جو رسول پر نازل ہونے والی تھی، علی اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بد آپ ٹائم بھی نہیں ہے، یہ 2 کتابیں ملائے ہوں اپنے ساتھ. نہیں معلوم کہ میں کہاں سے پڑھوں اور کہاں سے نہ پڑھوں. چند اشعار آپ کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤں جو مدرسہ پڑھا ہیں تو انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد. چاہ رہا تھا کہ رسول خدا کی شان میں بھی ایک نظم پڑھتا اور جناب سیدہ فاطمہ کی شان میں پڑھتا اور پھر مولا علی کے بارے میں پڑھتا، لیکن ٹائم کی قلت ہے تو بنت رسول سے شروع کرتے ہیں کہ رسول بھی راضی ہو جائیں اور علی بھی راضی ہو جائیں. متائے حق و صداقت ہے فاطمہ زہرا. متائے حق و صداقت ہے فاطمہ زہرا. خدا کے دین کی عزت ہے فاطمہ زہرا. متائے حق و صداقت ہے فاطمہ زہرا. خدا کے دین کی عزت ہے فاطمہ زہرا. امیر ملک طہارت ہے فاطمہ زہرا. رئیس محفل عطرت ہے فاطمہ زہرا. طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہے. علی ہے 12 مگر فاطمہ کے لیے. طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہے. علی ہے 12 مگر فاطمہ کے لیے ہے. علی ہے نفس نبی فاطمہ ہے جان رسول. علی ہے نفس نبی فاطمہ ہے جان رسول. علی صدائے نبی فاطمہ زبان رسول. علی صدائے نبی فاطمہ زبان رسول. بڑی ہے دونوں سے دنیا میں عز و شان رسول. ہے دونوں شاخ تمنائے گلستان رسول. نبی کا نفس ہے وہ اور یہ بذات ہے فرق اتنا کہ وہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. فرشتے آ کے ادب سے کلام کرتے تھے. ہے انتہا کی نبی احترام کرتے تھے. سفر کا عزم جو خیر الانام کرتے تھے. درے بطول پہ آ کر سلام کرتے تھے. درے بطول پہ آ کر سلام کرتے تھے. حسن حسین کو گودی میں اپنے پالا ہے. انہی کے فیض سے چاروں طرف اجالا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.
ستون حق و صداقت کا گرنے والا تھا، ستون حق و صداقت کا گرنے والا تھا، منارہ دین و شریعت کا گرنے والا تھا، علم رسول کی عظمت کا گرنے والا تھا، زمین پہ بار امانت کا گرنے والا تھا، نبی کے بعد عجب حوصلے سے کام لیا، علی تھے گوشہ نشیں، فاطمہ نے تھام لیا، جھنجھوڑ دیتی ہے احساس کو صدا تیری، علی کی سینہ سپر بن گئی دعا تیری، دوا تھی ضعف نبی کے لیے ردا تیری، مدینہ تیرا نجف تیرا کربلا تیری، پناہ ملتی نہ سجدوں کو فتنہ سازوں میں، نہ ہوتی گر تیری تسبیح جا نمازوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس وقت بہت مختصر ہے اور اشعار مولا کی شان میں بھی عرض کروں گا، یہ مسدس ہے جو عرض کرنے والا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعلان فتح دین خدا ہے علی کی ذات، اعلان فتح دین خدا ہے علی کی ذات، ہر درد لا دوا کی دوا ہے علی کی ذات، ہر درد لا دوا کی دوا ہے علی کی ذات، وجہ بقائے ارض و سما ہے علی کی ذات، وجہ بقائے ارض و سما ہے علی کی ذات، عقدہ کشائے دین خدا ہے علی کی ذات، ہم سر کوئی ملے گا کہاں بوت اور آپ کا، یہ ذات معجزہ ہے رسالت مآب کا۔ جو ذمہ دار کار ہدایت ہے وہ علی، جو ذمہ دار کار ہدایت ہے وہ علی، جو حامل مزاج نبوت ہے وہ علی، جو حامل مزاج نبوت ہے وہ علی، جو وجہ نازش بشریت ہے وہ علی، جو نقطہ کمال فضیلت ہے وہ علی، عارف ہے جو نظام فروع اصول کا، پہلو میں دل دھڑکتا تھا جس کے رسول کا۔ پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئی، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئی، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے، حسن عمل سے قوت پروردگار لی، تلوار عرش پر ٹنگی تھی اتار لی۔ عظمت علی کی فخر رسولان سے پوچھئے، عظمت علی کی فخر رسولان سے پوچھئے، رفعت علی کی خانہ یزدان سے پوچھئے، آئے نگر یقین تو قرآن سے پوچھئے، عادل ہے دونوں بوذر و سلمان سے پوچھئے، آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی، آدم کا دل خلیل کا ارمان ہے علی، ابلیس کی شکست کا اعلان ہے علی۔ آقا علی، امام علی، مقتدی علی، آقا علی، امام علی، مقتدی علی، مولا علی، امیر علی، رہنما علی، ہر بے کس و غریب کا ہے آسرا علی، کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی، مانگا ہے شیر حق کا سہارا رسول نے، ہم کیا ہے خود علی کو پکارا رسول نے۔ ہر موڑ پر حیات کی جلوہ، ہر موڑ پر حیات کی جلوہ علی کا ہے، کعبہ علی کا، عرش معلی علی کا ہے، قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے، قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
سیٹ ہیں تو جناب سند باپ کے سلسلے میں بھی چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اے رسول دو جہاں، اے رسول دو جہاں ہاشمی و مطلبی، اے میرے سید مکی مدنی و العربی، زیب دیتی ہے تیرے نام کو ہر خوش لقبی، زیب دیتی ہے تیرے نام کو ہر خوش لقبی، اے اماموں کے امام اور نبیوں کے نبی، باج طوفانوں سے لیتا ہے سفینہ تیرا، کربلا تیری، نجف تیرا، مدینہ تیرا. رک گئی سانسیں، رک گئی سانس، رک گئی سانس، شیطان کے دم ٹوٹ گئے، رک گئی سانس، شیطان کے دم ٹوٹ گئے، تیرے قدموں کی دھمک صنم، تیرے قدموں کی دھمک سن کے صنم ٹوٹ گئے، رک گئی سانس، شیطان کے دم ٹوٹ گئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رک گئی سانس، شیاطین کے دم ٹوٹ گئے، تیرے قدموں کی دھمک سن کے صنم ٹوٹ گئے، ہو گئی بند زبان سب کے قلم ٹوٹ گئے، اسلحے جتنے تھے ان سب کے بھرم ٹوٹ گئے، جیت لی حق کو صداقت کی لڑائی تو نے، اور ہاتھوں میں نہ تلوار اٹھائی تو نے. گنگ تھی نغمہ توحید، گنگ تھی نغمہ توحید سے ہر ایک کی زبان، گنگ یعنی گونگی، گنگ تھی نغمہ توحید سے ہر ایک کی زبان، دل پشیمان جبیں نم تو نگاہیں حیران، عتبہ و شیبہ ہو یا ابو لہب و سفیان، جو تھے کبر و حسد بغض و عداوت کے نشان، تو نے اخلاق کی ضربوں سے وہ سر توڑ دیے، تو نے اخلاق کی ضربوں سے وہ سر توڑ دیے، پھول برسا کے پہاڑوں کے جگر توڑ دیے. بن گئی خود تیری سیرت تیرے دعوے پہ گواہ، مل گئی جب تیرے دامن میں ضعیفوں کو پناہ، ڈالی دنیا پہ حقارت سے غریبوں نے نکھا، کہہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، قطرے ٹکرانے لگے ظلم کے طوفانوں سے، جھونپڑے آنکھ ملانے لگے ایوانوں سے. تو نے چھیڑا تھا جو وہ ساز ہے زندہ اب تک، تو نے جو چھیڑا تھا، تو نے چھیڑا تھا جو وہ ساز ہے زندہ اب تک، تیری سیرت تیرا انداز ہے زندہ اب تک، تیرا قرآن تیری آواز ہے زندہ اب تک، اے پیغمبر تیرا اعجاز ہے زندہ اب تک. مرسل حق تجھے کہنے سے جو گھبراتے تھے، وہ بھی خود تیری صداقت کی قسم کھاتے تھے. اے شہ خاک نشین دور ہے طوفانوں کا، اے شہ خاک نشین دور ہے طوفانوں کا، المدد قبضہ ہے اس قوم پر شیطانوں کا، اب نہ اپنوں کا بھروسہ ہے نہ بیگانوں کا، اب نہ اپنوں کا بھروسہ ہے نہ بیگانوں کا. کیا کہیں حال ہے جو آج مسلمانوں کا، اپنی ہی لاشوں سے گھر بانٹ رہے ہیں اپنا، اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹ رہے ہیں اپنا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. زندگانی کی حقیقت جنہیں معلوم نہ تھی، علم و عرفان کی قیمت جنہیں معلوم نہ تھی، نوع انسان کی عظمت جنہیں معلوم نہ تھی، منزل راہ صداقت جنہیں معلوم نہ تھی، کام تھا جن کا مئو جام میں راتیں کرنا، ان کو سکھلا دیا اللہ سے باتیں کرنا. حرف حق کہنے کے مجرم میں، حرف حق کہنے کے مجرم ہیں دل آزار ہیں ہم، لائق قتل ہیں ہم، قوم کے غدار ہیں ہم، بدعتی رافضی بے دین گناہگار ہیں ہم، اس لیے ان کی نگاہوں میں خطاوار ہیں ہم. اسے اپنایا جسے گود میں پالا تو نے، اسے اپنایا جسے گود میں پالا تو نے، اسے ٹھکرایا جسے گھر سے نکالا تو نے. اور دیگر سے دعا ہے